نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 121۔ اب یہاں سے دیکھیے آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور وہ بھی یاد کرنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو، غدوتا صبح کے وقت، من اہلی کا، جب آپ اپنے گھر والوں سے الگ ہو رہے تھے، نکل رہے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں دو باتیں اصول کی بیان کی تھیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم لوگ صبر کرو، ایک ڈٹے رہو اپنے کام پہ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ صبر اور تقوی ایسی چیز ہے جو تمہیں اور چیزوں سے بے نیاز کر دے گی، کوئی مصیبت کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی۔ اب اس دو اصول کے مطابق یہاں پر مثالیں دی جا رہی ہیں۔ مثالیں اللہ نے دی ہیں دو، ایک مثال دی ہے بدر کی اور ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے احد کی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے۔ مفسرین نے، خازن رحمت اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے، اور سوال بھی واقعی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ہاں سے آئے۔ صبح کے وقت آدمی گھر والوں ہی کے پاس سے آتا ہے، اپنے گھر سے ہی آتا ہے۔ یا فرض کر لیجئے کہ اپنے گھر سے نہیں آئے، کہیں سے بھی آئے، تو گھر کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر وہ کہتے ہیں مفسرین اس کے جواب میں کہ من اہلی کا، آپ اپنے گھر والوں سے آئے تھے۔ یہ کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری کو 15 شوال کے قریب غزوہ احد کے لیے نکلے ہیں۔ بدر ہوا ہے 2 ہجری میں رمضان میں، اور احد ہوا ہے 3 ہجری میں شوال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں سے باہر آئے تھے۔ تو یہ جو اہل کا لفظ ہے یہاں، سارے کے سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے، انہی کے حجرے میں تھے، وہیں آپ نے جنگی لباس پہنا ہے، وہیں ہتھیار سجائے ہیں، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منقبت اور ان کی تعریف کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کا ذکر کیا، اہلیہ کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر مراد ہے یہاں، جہاں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جہاں اب بھی قبر مبارک ہے۔ تو اہلیہ کا جو لفظ ہے، اس سے ان کی عظمت اور ان کی بزرگی ثابت ہوتی۔ اور ہو کیا رہا تھا؟ اب وہاں سے تشریف لائے میدان جنگ میں، اور وہاں پر تبوئ کا مطلب ہے بوا کہتے ہیں عربی میں کسی جگہ پر ٹھہرانا، کسی جگہ پر قائم کرنا، کسی جگہ پر کسی کی ڈیوٹی لگانا۔ اور آپ کیا کر رہے تھے؟ تبوئ المؤمنین، ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے، ایمان والوں کی ڈیوٹیز مقرر کر رہے تھے، ایمان والوں کو آپ اپنی اپنی جگہ ان کی جو بیٹھنے کی تھیں سمجھا رہے تھے، انہیں اس جگہ پر ٹکا رہے تھے۔ مقاعد جو بیٹھنے کی جگہ تھی، مقعد کی جمع ہے مقاعد، اور مقعد کہتے ہیں سیٹ جہاں پہ آدمی بیٹھتا ہے۔ للقتال، اور کس کے لیے؟ للقتال، آپ جہاد کے لیے لوگوں کی صفیں درست کروا رہے تھے، لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کی ابتدا کا نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، اور آپ نے سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ بتائی ہے کہ کہاں۔ اور حضرت جبیر بن مطعم نہیں، اور صحابی تھے، اچھا آگے آتا ہے ان کا ذکر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 50 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پہ مقرر کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور ڈر یہ تھا کہ وہ اگر مسلمان لڑ رہے ہیں اور ان کے عقب میں جو میدان جنگ ہے پیچھے ان کے، وہاں پہ ان 50 کو مقرر کیا تاکہ پیچھے کی سائڈ جو تھی وہ کور ہو جائے، آگے کافر تھے۔ اور ڈر یہ تھا کہ کافروں کا کوئی دستہ اگر پیچھے سے پہاڑ کے پورا چکر کاٹ کے آ جائے اور پہاڑ سے پھر پیچھے سے نیچے آ جائیں گے، تو سامنے ہم کافروں سے لڑ رہے ہیں، پیچھے سے بھی اگر کافر آ گئے تو دونوں طرف آگے پیچھے کافروں کی فوج ہو جائے گی، اور اس میں بہت زیادہ نقصان اور شکست کا خطرہ ہے۔ 50 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، اور آپ نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑو۔ بڑی سختی سے تاکید فرما دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ بہت بڑا خطرے کا مقام ہے اور یہاں سے کافر آ سکتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں چلنے سے پہلے آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ اور پہلا موقع تھا جب عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا گیا، اور عبداللہ بن ابی نے جو مشورہ دیا، اتفاق ایسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے اپنا ہاتھ ایک زرہ جو ہوتی ہے جنگی سامان اس میں ڈالا ہے، اور میری تلوار کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ گائے کی ذبح جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان، کوئی چیز اٹھانی پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انہوں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا۔ وہ جب میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے کہا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میرے قرب و جوار میں بہت سی گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں، اور جب وہ جنگ سے لوٹیں تو انہوں نے کہا وہ جو بڑے بڑے لوگ مارے گئے اس جنگ میں وہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اب اس کی تعبیر سمجھ میں آئی۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی اور آپ نے کہا کہ تم بتاؤ جنگ کے لیے کیا کریں۔ تو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم باہر جا کر لڑیں گے شہر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں اندر ہی لڑتے ہیں اور شہر کی فصیلیں یہ چیزیں بند کر دیتے ہیں، اگر بالفرض وہ اندر آ گئے تو یہ اپنے محلے ہیں، اپنی آبادی ہے، اور بچے اور عورتیں چھتوں پر رہیں اور وہ انہیں پتھر ماریں اور ہم ان کے ساتھ اس طرح لڑ لیں گے۔ اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی ہو گئی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں ہم دب کے لڑیں، باہر نکلتے ہیں اور کھلے میدان میں جا کر جنگ کرتے ہیں، اور ان کی رائے غالب آئی اور ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہن کر نکلے ہیں، ایک زرہ پھر اس کے اوپر دوسری زرہ لوہے کی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کبھی بھی 2 نہیں پہنی تھیں، ایک ہی پہنتے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی رائے زیادہ مقدم، اور آپ ایسے کیجئے مدینہ منورہ میں ہی جنگ لڑ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لے تو پھر وہ فیصلہ ہونے تک اتارتا نہیں، اور چلے گئے۔ میدان جنگ میں پہنچ کے اب سب لوگوں کو مقرر کیا اور ان 50 تیر اندازوں کو بھی، اور فرمایا کچھ ہو جائے، ہمیں شکست ہو جائے اور ہمارے گوشت کو پرندے نوچ کے کھا رہے ہوں تو بھی اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آہستہ آہستہ اس کا جواب دینا شروع کیا ہے کہ تمہیں جو احد میں پسپائی اختیار کرنی پڑی، وہ وقتی طور پر جو تمہیں شکست ہو گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر والوں کے ہاں سے نکل رہے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے مقاعدہ ان کی جگہوں پر للقتال، لڑائی کے واسطے کہ کس طرح لڑنا ہے۔ واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علیم، اللہ کو خوب علم ہے۔ اللہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کی سماعت اور اللہ کا علم دونوں غالب تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کس موقع پر کس کو بٹھانا ہے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔